بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ نہ دینے کے 8 نقصانات۔ پیارے اسلامی ناظرین، زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کے متعدد نقصانات ہیں، جن میں چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ان فوائد سے محرومی جو اسے ادائیگی زکوٰۃ کی صورت میں مل سکتے تھے۔ نمبر 2، بخل یعنی کنجوسی جیسی بری صفت سے اگر کوئی اس میں گرفتار ہو تو چھٹکارا نہیں مل پائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان خبردار ہے، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہوا اس نے اس درخت کی شاخ پکڑ لی، وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور بخل آگ میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہوا اس نے اس کی شاخ پکڑی، وہ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ آگ میں داخل کرے گی۔ نمبر 3، مال کی بربادی کا سبب ہے، جیسا کہ تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خشکی و تری میں جو مال ضائع ہوا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بعض ائمہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے، اور دونوں معنی صحیح ہیں۔ نمبر 4، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم کو اجتماعی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ عز و جل اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ عز و جل بارش کو روک دیتا ہے، اگر زمین پر چوپائے موجود نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ نمبر 5، زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 6، بروز قیامت یہی مال وبال جان بن جائے گا، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہیں وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی یعنی 2 نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اسے یعنی زکوٰۃ نہ دینے والے کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ہوگا۔ نمبر 7، حساب میں سختی کی جائے گی، جیسا کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائے گا مگر اغنیا کے ہاتھوں۔ سن لو ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ نمبر 8، عذاب جہنم میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھیں جن کے آگے پیچھے غر کی لنگوٹیوں کی طرح کچھ چتھڑے تھے اور جہنم کے گرم پتھر اور تھوہڑ اور سخت کڑوی جلتی بدبودار گھاس چوپایوں کی طرح چرتے پھرتے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہاں پر مالوں کی زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں ہوگا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں سے ایک وہ مالدار کہ اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کو ہدایت بخشے، آمین۔